جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس پیاس سے بلکتے ہوئے آئے تو آپ امام علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک اپنے بیٹے کے منہ میں دی اور کہا، اے میری علی اکبر، میری زبان کو اپنے منہ میں لے لو، شاید تمہیں کچھ تسکین ہو جائے، شاید تمہاری پیاس کچھ کم ہو سکے۔ تو شہزادہ علی اکبر نے ایسے ہی کیا۔ جب آپ نے کچھ تسکین محسوس کی، دوبارہ میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اپنی ایک انگوٹھی دی اور فرمایا، اے میرے شیر، میدان کربلا میں یزیدی لشکر سے لڑتے لڑتے تمہیں جب دوبارہ پیاس محسوس ہونے لگے تو یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لینا۔ وہ انگوٹھی لے کر شہزادہ علی اکبر میدان کربلا کی جانب بڑھنے لگے، اور جو ہی میدان کربلا میں پہنچے تو یزیدیوں کو للکارتے ہوئے کہا، اے ظالمو، کوئی ہے جو اس حیدری شیر کے سامنے آئے؟ عمرو بن سعد نے طارق بن شیز سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے، یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم سب ہزاروں کی تعداد میں، تم میں سے کسی سے بھی اس سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے جو اس کے مقابل کھڑا ہو سکے، اور اس نے آگے بڑھ کر تم پر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ وہ بھوکا پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا، اس کے باوجود تم کو وہ للکار رہا ہے اور تم میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم میں سے کسی میں غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کرو اور اس کا کام تمام کر دو۔ اگر تو نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو موصل کی حکومت دوں گا۔ تو طارق بن شیش کہنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فرزند رسول اولاد رسول کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کر دوں اور تو بھی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ عمرو بن سعد مالون نے قسم کھائی اور طارق بن شیز کو حکومت دینے کا وعدہ کیا اور لالچ دیا۔ اس لالچ میں آ کر گلستان رسالت کے مقابلے میں کربلا میں اترا، اور سامنے جاتے ہی اس نے جناب علی اکبر پر نیزے کا وار کیا، لیکن اس کا وار خالی گیا۔ آپ علی اکبر علیہ السلام نے ایک ہی نیزے کا وار کیا اور نیزہ اس کے سینے کے پار کر دیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ وہ گھوڑے سے گر گیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے گھوڑے سے اس کی لاش کو رون ڈالا۔ یہ تمام تر منظر دیکھ کر اس کے بیٹے نے آپ علیہ السلام سے بدلہ لینے کی غرض سے میدان کربلا میں آیا اور آپ پر حملہ کیا، لیکن اس حیدری شیر نے اپنے ایک ہی وار سے اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ یہ تمام تر منظر کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان کربلا میں اترا۔ آپ علی اکبر نے اس کا مقابلہ جرأت مندانہ انداز سے کیا اور اسے خاک و خون میں نہلا دیا۔ یزیدی لشکر پر آپ علی اکبر کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ کوئی بھی آگے حملہ کرنے کے لیے نہ پڑتا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد مالون نے مصرع بن غالب کو آپ علی اکبر کے مقابلے میں میدان کربلا میں بھیجا۔ مصرع بن غالب نے آپ علیہ السلام پر نیزے سے وار کیا اور آپ نے اس کا نیزہ تلوار سے قلم کر دیا، اور مصرع غالب کے سر پر اپنی تلوار سے ایک ہی وار کیا اور اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اب کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ وہ اس حیدری شیر کے مقابلے میں میدان کربلا میں اتر سکے، اور بالآخر عمرو بن سعد مالون نے محکم بن طفیل کو حکم دیا، یہ علی کا بیٹا ہے، امام حسین کا شیر ہے، یہ ہار نہیں مانے گا، 1000 سواروں کے ساتھ یکے بعد دیگر اس پر حملہ کر دو۔ چنانچہ ان مالونوں نے آپ کو چاروں اطراف سے گھیر لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ علی اکبر نے بہادری کے ساتھ ان مالونوں کا مقابلہ کیا اور بہت ساروں کو جہنم واصل کیا، لیکن چاروں جانب سے چلائے جانے والے تیر اور نیزوں سے آپ اس قدر زخمی ہو چکے تھے اور خون بہ جانے کی وجہ سے آپ پر کمزوری کا غلبہ طاری ہونے لگا، اور آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ علیہ السلام پر ان مالونوں نے تیروں اور تلواروں سے حملہ شروع کر دیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ یزیدی لشکر میں شامل ایک شخص حمید بن مسلم کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خیمے سے دوڑ کر نکلی چلی آ رہی تھی، پکارتی آ رہی تھی، اے میرے بھائی اور اے میرے بھائی کے فرزند، اور وہ خاتون، وہ بی بی علی اکبر کی لاش پر آ کر گر پڑی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ ہمشیرہ حسین زینب بنت فاطمہ ہے۔ بی بی سیدہ زینب ہی وہ خاتون تھی جنہوں نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو ناز و نخروں سے پالا تھا اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار دیا۔ جب انہوں نے
मैदान करबला में आपको खून में नहाए देखा तो वो दौड़ती हुई अपने खेमों से निकलकर आपके पास आ गई और आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से लिपट गई। तो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस मौका पर आगे बढ़े और मैदान करबला में आए और फरमाया, ऐ मेरी अहले बैत, अल्लाह हमारे सब्र की इंतहा देखना चाहता है, सब्र ज़ब्त से काम लेना और आज अपना सब कुछ वार कर उसकी रजा हासिल कर लो। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इस नौजवान बेटे का जिस्म अत्हर अपने कंधों पर उठाया और खैमा अहले बैत में लाकर शहदा के जिस्म अत्हर के साथ रख दिया। वो क्या मंजर होगा जब मैदान करबला से एक बाप ने अपने जवान बेटे का लाशा अपने कंधों पे उठाया हो। आप अलैहिस्सलाम ने आसमां की जानब अपनी निगाह करते हुए फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे एक वफादार बंदे ने तेरी राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अपनी सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर दी। ऐ अल्लाह, मेरी ये कुर्बानी कबूल फरमा।